خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقدامات کرنے ہوں گے اگر وہ نتیجہ خیز اور بامانی مذاکرات پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم سیکا کے چھٹے اجلاس میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں خطاب کر رہے تھے اور سربراہ کانفرنس سے۔ سیکا ایک تنظیم ہے، کانفرنس آن کانفیڈنس انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اور اب اس کے اعلامیے کے مطابق اس کو باقاعدہ ایک تنظیم کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بہت ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اس میں روس کے صدر اور ترکی کے صدر بھی وہاں پر موجود تھے، جن کی آج بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی یوکرین وار اور روس پر جو پابندی ہیں اس کے پیش نظر۔ لیکن وزیر اعظم کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے پاکستان میں جو ایک سیلاب سے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں دنیا کو ایک بار پھر آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں، اس ریجن کے ممالک ہیں، ان میں آپس میں اشتراک کو بہت اہم قرار دیا تاکہ یہ ممالک جو ہیں وہ بغیر کسی سامراجی پریشر کے آپس میں تعاون سے ایک بہتر اور خوشحال معاشرے کو جنم دے سکیں۔ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا، اور اس میں ایک ساتھ ساتھ اس کی سائیڈ لائنز پہ بہت سے عالمی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن جو یہ آفر کی ہے بھارت کو، ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر میں جو بھارت کے مظالم جاری ہیں اس پر بھی دنیا کو ایک بار پھر آگاہی دی اور کہا کہ اب دنیا اور خاص طور پہ اقوام متحدہ اس میں اپنا ایک رول پلے کرے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں ڈاکٹر رفعت حسین، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، آج کل ممبر پلاننگ کمیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے معاشیات ہیں، اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ احمد جواد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا بھی۔ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ناظرین کریں، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ایک مختصر آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ Pakistan attaches great importance to the SICA platform. The conference has been playing an important role in enhancing cooperation and promoting trust and understanding on the Asian continent. We highly value Kazakhstan's leadership and deeply appreciate the vision offered by Kazakhstan. Mr. Chairman, Pakistan is living through a colossal climate-induced calamity. Unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country are without any doubt the consequence of global warming and climate change. The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. And I have spent the last many weeks going from one place to the other, watching devastation with my own eyes. A peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in the best interest of Pakistan, not only Pakistan, the entire region and the international community. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. And I am absolutely committed and ready to move forward, to provide an opportunity to our generations, to our future generations, and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation, and finally here we are, that we with a great mind and great hearts did a job which would provide peace, progress for all time to come. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement.
جی ناظرین، آپ کو کچھ حصہ دکھایا وزیر اعظم کی تقریر کا. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، وزیر اعظم آئی کوٹ آئی ایم ریڈی ٹو موو فارورڈ بٹ اونس ریمین آن انڈیا. تو وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی ہماری جو ایک پالیسی ہے کہ آپ بھارت نے جو ایک غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے تھے، اگر انہیں ریورس کرتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں؟ شاید یہ ریورسل کی اتنی زیادہ بات نہیں ہے. یہ ریسپونڈ کر رہے تھے کہ انڈیا کا جو لیٹسٹ کلیم ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا ہے بائی ابزاربنگ دی ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر انٹو دیئر یونین. تو وزیر اعظم ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ان اقدامات کا ذکر نہیں کیا، لیکن امپلائڈ ہے کہ اگر بھارت وہ تمام اقدامات واپس لے لے اور جو 2009 کی سچویشن ہے اس اسٹیٹس کو کے اوپر پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنا آسان ہوگا. اور یہ آفر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے درمیان بھی ان کو کی گئی تھی، لیکن اب میرے خیال کے اندر یہ تھوڑا سا اس میں پاکستان کی تھنکنگ کے اندر میچورٹی آئی ہے. ان کا خیال ہی ہے کہ اب اونرس ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا پاکستان کی اس آفر کو کس طریقے سے وہ رسپونڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب نے نمبر ایک ان کو آفر کر کے ڈائلاگ کی، ایک گفت و شنید کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے جو کہ پچھلے خاص طور پہ اگست 2009 کے بعد وہ بند کیا ہوا تھا ہندوستان نے. اور دوسری طرف وہ آفر جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہے کہ کم وقت میں ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب سیلاب کی صورتحال ہوئی تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ روابط کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو ایسے موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ان کی رسپونڈ ہے، رپوسٹ ہے اس کرٹیسزم کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے کشمیر کو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، اہم مسئلہ سمجھتا ہے، اس کا ریزولوشن چاہتا ہے، لیکن ہندوستان کے اوپر اونس ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی درخواست کو ویری رائٹ. احمد جواد صاحب، ایک طرف وزیر اعظم صاحب تجارت پہ، سرمایہ کاری پر بھی زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جو ہمسایہ ممالک کے آپس کے اختلافات ختم کر دیں تو اس سے خطے میں خوشحالی آئے گی، عوام کی بہتری ہوگی. لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو جو آفر دی گئی ہے اس کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کی ذمہ داری بھارت پر ہے. اب وہ ذمہ داری تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 2009 سے بھارت پوری نہیں کر رہا، تو کیا نئی چیز اس میں ہم تلاش کریں جو اس وقت ماحول ہے یا بات چیت چل رہی ہے یا جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے؟ شہزاد دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہسٹری کا احاطہ کر لینا چاہیے کہ جب ممالک کے درمیان کنفرنٹیشن ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آپ بیٹل پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہو جائیں، جرمنی اور جاپان کی اگزامپل لے لیں. کیا انہوں نے اس کے باوجود کہ جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم مارے گئے تھے، جرمنی کو جو ہے وہ انہوں نے جلا کے راکھ کا ڈھیر کر دیا تھا، اور وہ ایشز ٹو گلوری والی بات ہے جرمنی اور جاپان کے لیے کہ کس طرح سے وہ، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ اس امن کی ضرورت ان کو ہے. آپ جب مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اونس کس پہ ہے رسپانس کرنے کا، آپ یہ دیکھتے ہیں ضرورت کس کی ہے. سب سے پہلے تو جس طرح جرمنی اور جاپان نے اپنی ضرورت کو محسوس کیا، امن کا راستہ اختیار کیا، اس کی انہیں قیمت بھی دینی پڑی. آج بھی جاپان کے اندر ناگاساکی میں امریکن اڈے ہیں. کیا اس نے جاپان کی خود مختاری کو متاثر کیا؟ جاپان آج دنیا کا ایک خود مختار ملک ہے، بلکہ بے شمار ممالک ہیں جن کی وہ مدد کر رہا ہے. دنیا کی تیسری بڑی وہ اکانومی ہے، جرمنی چوتھی بڑی اکانومی ہے، وہ بھی ایک خود مختار ملک ہے. جی، ہمیں تھوڑے سے اپنے کانسیپٹس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہم نے 75 سال میں جو بھی ہماری پالیسی تھی اس سے کیا حاصل کیا. اس سے ہم نے جنگیں حاصل کی، اس سے ہم نے آدھا پاکستان گوایا، اور لیٹلی ہم نے کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنتے ہوئے دیکھا. اس دوران میں ہماری چھوٹی چھوٹی جو چپکلشیں ہیں اس کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھ لیا، چاہے وہ کارگل ہے، چاہے وہ سیاچین ہے. کیا حاصل کیا ہم نے؟ اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان کو انڈیا سے زیادہ ہے. پاکستان میں یہ سبجیکٹ جو ہے ایز اے ٹیبو ہے.
آپ انڈیا سے دوستی کی بات کریں، ساتھ ہی آپ کے اوپر غداری کا جو ہے نا وہ لیبل لگ جائے گا. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. جی لیکن احمد جواد صاحب اپنے یہ ملک کے آپ لیے کی بات ٹھیک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان بھارت کے تعلقات اگر اچھے ہوتے ہیں تو بہت فرق ہوتا ہے یہاں کے حالات میں، لیکن اچھا ہونا چاہیے. جی لیکن ہمسایہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اور دوسرا ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، یہ کون اقوام ڈیسائیڈ متحدہ کرے گا کی کہ ہمسایہ رپورٹس اس میں اچھا ہے یا موجود ہیں برا کہ ہے؟ جو کشمیر میں انہوں نے کیا، آپ کے خیال میں اس میں انہیں کوئی پہل نہیں کرنی چاہیے ایک فضا بنانے کے لیے؟ دیکھیں، میں بڑے اچھا آپ نے سوال کیا ہے شہزاد. مجھے یہ بتائیں کہ تائیوان چین کا حصہ ہے. چین دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں اب سیکنڈ سپر پاور کے طور پہ وہ پوزیشن ہو چکی ہوئی ہے. دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے. اس کی ملٹری سٹرینتھ جو ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جی کیا وہ تائیوان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے؟ وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے. جس طرح سے اس نے ہانگ کانگ کے لیے انتظار کیا، اسی طرح سے وہ تائیوان کے لیے انتظار کر رہا ہے. آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہسٹری میں جو مثال آپ نہیں ہے وہ مثال بننے کی کوشش مت کریں. ہسٹری میں مثال جو ہے وہ جرمنی اور جاپان کی، چائنا کی ہے. ہسٹری میں جو مثال ہے وہ یورپ کی ہے کہ صدیوں تک آپس میں لڑ کے مر گئے، لیکن آج ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر ہم نے یہی منترا رکھنا ہے کہ ہمارا ہمسایہ بڑا برا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا ہمسایہ تو چینج نہیں ہو سکتے. چلیں میں واپس آتا ہوں. میں ذرا یہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا. ڈاکٹر اشتیاق صاحب، اب ہمسایہ برا ہے اچھا ہے، اس پہ ڈیبیٹ سے پہلے ہم نے ماضی میں بہت سے مذاکرات کے ادوار دیکھے. اس میں کشمیر کو کور ایشو بنا کے بھی مذاکرات کیے گئے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی کیے گئے، پھر یہ بھی کیا گیا کہ لو ہینگنگ فروٹ یعنی کہ بڑے مسائل کو پیچھے رکھ کے چھوٹے مسئلے پہلے حل کر لیں. ہر طرح کا تجربہ آزمایا لیکن کامیاب نہیں ہوا فار ون ریزن اور انادر. تو اب جب کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہوا، اس کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی گنجائش ہے پیچھے ہٹنے کی؟ دیکھیں، یہ احمد جواد صاحب کے جو آرگومنٹ ہے نا وہ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کافی ساری ایگزامپلز ہیں، لیکن چین، تائیوان، یورپ میں جرمنی، فرانس، یہ بڑے ڈیفرنٹ قسم کی سچویشنز ہیں. تاریخ کی اپنا ان کی ایوولوشن کو بھی دیکھ لیں. دیکھیں، پاکستان میں میں نے 7-8 سال جرنلزم کیا، اور جس میں آخری میرا خیال 2 سال ہم نے فورن سیکٹری لیول ٹاکس کور کر رہے ہوتے تھے لیٹ 90s میں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی دوسری. اس کے بعد سم ہاؤ مجھے اپنا یو کے میں پاکستان چیئر ہیڈ کرنے کا 5-1 سال موقع ملا. اس میں آلموسٹ ہر دوسرے سال میں جنیوا گیا، جہاں پہ جو یو این ہیومن رائٹس کونسل کی میٹنگ ہوتی تھی. میر وائس صاحب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے وہاں پہ ہمیشہ لابنگ کی، ناٹ جسٹ ایز اے پاکستانی لیکن ایز اے پرسن کے جو ایک ہیومن یا ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو میں کسی بھی کانفلکٹ کو دیکھتا ہے. دیکھیں، یہاں پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ پچھلے 25 سال کے اندر ہندوستان اور پاکستان میں سے کون سا ملک ہے جو مین ایریٹنٹ ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے درمیان، وہ ہے کشمیر کا ایشو. جی بالکل. اور خدا را احمد جواد صاحب، باقی سارے آپ آرگومنٹس لاؤ. دیکھو، تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں کشمیر کے اوپر. ابھی ہو کیا رہا ہے؟ یہ چیز پہلے نہیں ہوئی. 2019 کے اندر کوالٹیٹیو شفٹ آ گئی ہے. ایک ایسا ڈسپیوٹ جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر، وہاں پہ بائی لیٹرل پروسیس بھی ہوا 1974 کے بعد. پاکستان نے سمجھا کہ چلو ہم اگر یو این سیکورٹی کونسل میں تو بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی نہ ٹیریٹری کا ایشو ہے، نہ ریلیجن کا ایشو ہے، نہ ایتھنیسٹی کا ہے، نہ ہسٹوریکل ایشو بھی آپ اس کو کہیں. یہ پیورلی لوگوں کا ایشو ہے. تو کوالٹیٹیو شفٹ کیا آئی ہے؟ ایک تو رفت صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ضم کر لیا. ضم کرنے کے بعد اگست 5 2019 میں اس کے 2 حصے کر لیے اور وہ یونین ٹیریٹریز بن گئی، ڈائریکٹ کنٹرول. دوسرا جو سب سے خطرناک 370 سے بعد جو 35A جو ساتھ منہلک تھا 1950 سے، اس کے اندر جو کشمیر میں نان کشمیری، خاص طور پہ ایک
ٹائم میں میرے خیال میں 30 سال میں اس پہ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں وقت جی. بچانے کے لیے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، بالکل آپ صحیح تاریخ اور حوالہ آپ دے رہے بس میں ہیں. ختم میرا ایک پوائنٹ ہے، جی پوائنٹ یہ ہے کہ مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ بھارت اور چین کے بھی سرحدی تنازع آتے ہیں، دنیا میں اور بھی تنازع آتے ہیں، لیکن اربوں ڈالر کی ٹریڈ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جی آپ اگر تجارت کو فروغ دیں گے تو پھر یہ ماحول خود بخود بن جائے گا کہ مسئلہ آپ کو لگے گا وہ نہیں. شہزاد پتہ کیا ہے اس میں یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں ہے، وہ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، بڑی چھوٹی نوعیت کے آپ کا کمپیریٹیولی اسپیکنگ. دس از اے میجر کانفلکٹ جس میں ایک اٹیچڈ ہے پارٹیشن کے اوپر. تو شفٹ جو آئی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، ہمیں اس طرح کے آرگومنٹس نہیں دینے چاہیے ایز اے پاکستانی. کشمیریز جو ہے ہمارے ساتھ چلے، ہم نے ہم نے سفر کی ایز اے قوم بھی کشمیر ایشو کی وجہ سے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ ہماری محبت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ڈومیسائل ایکٹ ہے بالکل، اس میں جناب اپنا یعنی لاکھوں کی تعداد کے اندر نان کشمیریز کو وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کی، سٹیزن شپ کی، ایجوکیشن کی، ہر چیز کی، اور پولیٹیکل جو ہے وہ اپنا مارجنلائز کر رہے ہیں ان کو. ویری رائٹ فہیم صاحب، مائنورٹی میں تبدیل ہو جائے گا، کیا کریں گے آپ؟ ایگزیکٹلی فہیم صاحب، اب یہ جو ایک اہم سربراہی اجلاس قزاقستان میں ہو رہا تھا اور اس کو ایک باقاعدہ تنظیم کا درجہ دیا گیا، پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ ساری ڈیولپمنٹ کتنی اہم ہے؟ کیونکہ محسوس ہم نے یہ کیا کہ اس طرف کی جو مارکیٹس تھیں وہ ہم نے کچھ زیادہ ایکسپلور نہیں کی، ہمارا زیادہ فوکس ویسٹ، یورپ، امریکہ کی جانب رہا. جی بالکل، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک آؤٹ ریچ پہ مصروف ہے کہ دنیا میں ایک آؤٹ ریچ ہو، افریقہ کی طرف بھی توجہ ہو رہی ہے، نئی مارکیٹس کی طرف توجہ ہو رہی ہے. ہماری جو تجارت ہے قزاقستان کے ساتھ وہ $10 کروڑ سے کم ہے، $100 ملین سے کم ہے. زیادہ تر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی $5 لاکھ کی ایکسپورٹ وہ ہمیں کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ قزاقستان ایک تو بالکل آپ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ سائز میں ہم سے بہت بڑا ہے، وہ کراچی سے چھوٹا ہے پاپولیشن میں، اور اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہماری آدھی کے برابر ہے. سو یہ ایک بڑا، میری نظر میں تو کم از کم ایک اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. وہ زیادہ تر ان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ فیول اینڈ انرجی کے ہیں، کروڈ کے ہیں. وہ تو ہمیں کروڈ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. میں صرف ایسی مثال دے رہا ہوں کہ ہم اور بھی اپنی مارکیٹس دیکھیں. بات صرف ایکسپورٹ کرنے کی نہیں ہوتی، بات امپورٹ کرنے کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ٹریڈ کو بہت اسٹریٹجکلی کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے امپورٹس آپ کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امپورٹس، ایکسپورٹس تو ہے ہی ہے، امپورٹس بھی آپ کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. وہ کس طرح سے کہ وہ آپ اس کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ. اب اگر ہم 80 ارب کی اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اگر قزاقستان کے ساتھ زیادہ تعلقات اسٹیبلش کرنے ہیں تو اس 80 ارب میں سے تھوڑا سا پورشن ان کو دے دیں، آپ کی لیوریج ان کے ملک کے ساتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی. بڑی نیچرل سی بات ہے. وہ آپ سے زیادہ امپورٹ کریں گے تو ان کی لیوریج آپ پہ بڑھ جاتی ہے. قزاقستان ہمارے ملک کے کافی قریب ہے. جو ہماری ٹریڈ مثال کے طور پہ سی ٹریڈ کی میں بات کروں گا، کراچی سے نیو یارک کی جو ٹریڈ ہے اور یہاں سے استانہ کی اگر بائی لینڈ ہوگی تو کرو فلائٹ تو چھوٹا ہی ہے، لیکن درمیان میں مسئلے ضرور ہیں. ٹرانس شپمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی ایگریمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی آپ متبادل یا کوئی حل نہیں نکال سکتے. آسان سی بات ہے کہ آپ یہاں سے اوپر واخان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے واخان میں سے تاجکستان سے آپ آگے جا سکتے ہیں. سو تجارت مین چیز ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے ابھی پہلے بھی جو میرے ڈسٹنگوشڈ کولیگز ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تجارت بھی بڑی اہم چیز ہے، پر آپ کو اسٹریٹجکلی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا اور اس سارے کانٹیکسٹ میں جب اس وقت یوکرین کا مسئلہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تیسری ایٹمی جنگ کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا سکتا ہے. سو اس میں جب آپ کا جھکاؤ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی قربت بڑھے گی یا آپ کا کوآپریشن بڑھے گا اس بلاک سے، جس میں رشیا یا چائنا یا ٹرکی جو ہیں یا سینٹرل ایشین کنٹری ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. سو وہاں سے کیا آپ ہیٹ آ سکتی ہے، ادھر سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے فرام دا ویسٹرن سائڈ؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا ذرا ایک برڈز آئی ویو لینا چاہوں گا اور میں اس میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کہ پاکستان میں میں نے محسوس کیا کہ ہم کئی دفعہ بائنری سوچتے ہیں. ہم جب ہماری پاکستان پیدا ہوا تھا تو ہمیں بائنری کی آپشن ہمارے سامنے تھی، یا اس طرف ہیں یا اس طرف. جی بالکل. دنیا شاید ٹرائی پہ یا کوڈ پہ چلی گئی ہے کہ آپ کی 4 آپشنز ہیں یا جو بھی ہے، یا آپ بالکل امورفس ہو جائیں یا اس طرح کر کے. وہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. دیکھیں،
جتنی جو کسی ملک کے ساتھ آپ نے اگر ایک ریلیشن شپ بنانی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اکنامکس کریں. میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بس اسٹریٹجک اکنامکس کریں بجائے کہ اندھا دھند اکنامکس کریں. آپ نے اپنی لیوریج نکالنی ہوتی ہے, آپ نے ووٹس گیدر کرنے ہوتے ہیں. اگر اس کو ذرا تھوڑا سا ہم ٹیلر کر کے چلیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ افغانستان سے بھارت سے ہم نے کرنے کی تو کوشش کی لیکن کوئی کامیابی دیکھیں بھارت کا مسئلہ کچھ اور ہے. بھارت کا مسئلہ کچھ اور ہے. بھارت کو جو ڈیلوژنز آف گرینڈیئر جو ہے نا وہ اس کو دلائی گئی ہیں, اس کو خود بھی ہیں. 1000 سال وہ جب ایک ایونٹ ہوا تھا جو بڑا انفارچونیٹ ایونٹ پاکستان کے لیے ہوا تھا تو اس کے بعد 1000 سال کا ذکر ہوا تھا کہ 1000 سال کا ہم نے بدلہ لیا ہے. سو ہم ایک چیز کو نا غالباً 1 یا 2 لینس سے دیکھتے ہیں. ان کا لینس میرا خیال ہے بہت فرق ہے. ٹھیک جو مختصر بات صرف یہ کہ پاکستان جن فورمز پہ جا کے اپنے آپ کو سولیڈیفائی کرے گا, جیسے کہ آپ نے بھی اس فورم کا ذکر کیا جو فرم اپ ہو رہی ہے, میرے خیال ہے پاکستان کو بالکل اور ایگریسولی ہونا چاہیے اور جہاں پاسبل ہو اپنی اکنامکس کو پش کرے. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ترکی اور رشین لیڈرشپ کے مابین ادھر ہی سائیڈ لائنز پہ سیکا کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر روس پہ پابندیاں مزید لگتی ہیں تو ٹرکی جو ہے وہ یورپ کے لیے گیس کا ہب بن جائے گا. ٹرکی نے کہا آپ کی جو گڈز ہیں, فوڈ آئٹمز ہیں, اناج ہے, وہ ہمارے ذریعے جو ہے ہم پوری دنیا میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی انہوں نے بات کی. دنیا مطلب اس قسم کے الائنسز پہ جا رہی ہے, بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے انٹرنل جو مسئلے ہیں, جھگڑے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. سو آپ کی جب یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی سچویشن رہے گی تھینکس ٹو ون اسپیسیفکلی ون پولیٹیکل پارٹی, تو آپ کس طریقے سے ایٹ دا کمیٹی آف نیشن اپنے کوئی بات کر سکیں گے یا منوا سکیں گے؟ شہزاد شکریہ بہت بہت. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک ملک کے اندر نہیں ہوگی, سیاسی استحکام جو کہ لانگ ٹرم جب تک نہیں ہوگا, تو اس وقت تک آپ جتنا مرضی بھی ہاتھ پاؤں مار لیں, کوئی آپ کے ہاتھ, کوئی نہ ملک, نہ کوئی مارکیٹ, نہ کوئی الائنس آپ کے ہاتھ میں آئے گا. پہلی بات تو یہ. تو اس کے لیے امپیریٹو ہے کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ دیٹس اے پری ریکوزٹ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ترکی اور روس کے درمیان تعلقات کی بات کی, تو ترکی واز انسٹرومنٹل ان ہیلپنگ نیگوشیٹ دی ریلیز آف گرینز فرام دی اوڈیسا ایئرپورٹس, اور وہ وہاں سے وہ ترکی کے والے سے ساری بھی ان کی جو ہے وہ گرین کا جو ایکسپورٹ ہے, جو سپلائی چین ہے, اس میں ترکی ایک بڑے ہی اہم پارٹنر کے طور پہ رشیا کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ٹرکی اور یو این کی جوائنٹ انٹرونشن اس معاملے کا سپلائی چین کے اندر نہ ہوتی تو شاید یہ ابھی تک وہ پوری دنیا جو ہے بہت زیادہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو چکی ہوتی. تو اس کا ڈائنامک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرکی از پلینگ اٹس جاگرفی ٹو اٹس ایڈوانٹیج. ان کا جو روس کے ساتھ بھی تعلق ہے, اس کو وہ جغرافیکل ایڈوانٹیج کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اینڈ اسمارٹ ڈپلومیسی. پاکستان کو یہ چاہیے, اگر ہندوستان جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں, کشمیر کی وجہ سے اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت پہ آمادہ نہیں ہوتا, تو پاکستان شوڈ ناٹ بی لوکنگ ٹورڈز انڈیا. پاکستان شوڈ لک ایسٹ اینڈ ٹورڈز دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس, جو کہ 27 ملکوں کا ایک سیکا کے حوالے سے ایک بہت بڑا انفارمل الائنس ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے جب تعلقات کے اندر بہتری آئے گی تو اٹ ول اوپن اپ وینیوز فار اس ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ادر ورلڈ. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنی جغرافی کا اتنا زیادہ ہاسٹیج نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے حوالے سے ہم صرف انڈیا کی طرف دیکھیں, اور انڈیا اگر ہمیں ایکسیس نہیں پرووائڈ کرتا, یا افغانستان کی طرف بھی دیکھیں. لیکن افغانستان جو ہے بڑی اسمارٹ ڈپلومیسی کے وقت کھیل رہا ہے. تو انہوں نے روس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ سینٹرل ایشین کے اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ اگر افغانستان جیسا ملک اپنی جغرافی کو اپنے ایڈوانٹیج کے استعمال کر سکتا ہے, تو پاکستان کے جیسا جو کہ بڑا ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کا بہت بڑا ملک ہے, اس کو بھی اپنے ایڈوانٹیج, اپنے اسٹریٹجک ویٹ کا احساس ہونا چاہیے. اور جو بات فہیم صاحب نے کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس بائنری کے ذریعے نہیں سوچنا چاہیے. یہ بھی ایک بائنری ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے خلاف آپ ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, ایک گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, اور اس گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں گے جب آپ کو بہت زیادہ آپشن اپنے لیے نظر آئیں گی. بالکل. احمد جواد صاحب, اب وزیر اعظم نے آپس میں تعلقات اور جو معاشی معاملات ہیں ان میں تعاون پر بھی بڑا زور دیا ہے.
پوائنٹ اس کے فہیم صاحب نے کہا کہ بڑی کم بہت تھوڑا والیوم ہے خاص طور پہ قزاقستان اور پاکستان کے مابین جو تجارت ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا اس مقدار میں اس کوالٹی کی ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ بن رہی ہیں کہ ہم نے جو ایکسپورٹ کرنی ہے، یا یہ کہ ہمارا مال عالمی منڈیوں تک جا رہا ہے سو اس کی ڈیمانڈ میں کس طریقے سے کوالٹی کی وجہ سے کتنا ہمارے اضافہ ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا پالیسی حکومت کی ہونی چاہیے یا پالیسی بھی کیا چل رہی ہے؟ لیکن شہزاد صاحب جہاں تک تجارت کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش جہاں پہ کاٹن جو ہے وہ گرو نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں چائنا کے بعد لارجسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے۔ اس میں دو حصے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز آپ تجارت کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں، تو ایک حصہ تو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، لیکن زیادہ انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کس قسم کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر تو انڈسٹری کو، بزنس کو آپ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیں گے، اور جو آپ کی ریگولیشنز ہیں اور جو حکومت کا رول ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے آپ ادا کریں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ان بزنس مین کو آپ کو ہمیشہ بزنس مین کے طور پہ ہی ایویلویٹ کرنا چاہیے۔ اور بزنس مین جو ہے وہ جب انویسٹ کرتا ہے یا جب اپنا بزنس پلان بناتا ہے تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور اس میں جیسے ایک چیز بڑی میں کہوں گا پرٹیننٹ ڈاکٹر رفعت صاحب نے کہی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے، میں اگر کسی بھی بزنس مین سے ملوں تو ایک سوال جو ہے وہ ضرور یہ کرے گا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے والے سے پوچھے گا کہ بڑھے گا کی کیا ہوگا پاکستان کا۔ یہ بزنس مین کا ایک کنسرن اور وری ہوتا ہے۔ چلیں یہ تو ابھی صورتحال پیدا ہو گئی نا، پچھلے جو حکومت تھی اس میں عمران خان صاحب نے کوئی 20,000 دفعہ یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ٹرم استعمال کی ہوگی اور یاد ہو گئی سب کو، تو وہ اس میں بھی شہزاد میں جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں صرف یہ نعرے مارنے سے، ریٹورک سے یا سلوگن سے نہیں پالیسیاں بن جاتی، آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اگر ندیم بابر جیسے آئل مافیا کو لا کے آپ اپنی انرجی کی پرابلمز، جو کہ انڈسٹری اور بزنس کی سب سے بڑا فیکٹر ہے، کہ آپ اپنے ملک میں اگر آپ چائنا میں انڈسٹریل گروتھ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انرجی کی پرائسز جو ہے حکومت نے سب سے زیادہ اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی۔ تو آپ کے ملک کے اندر اگر 20 روپے یا 25 روپے یا کمرشل ریٹ شاید اس سے بھی زیادہ پہ اگر آپ بجلی دے رہے ہیں، یا انڈسٹری کو اپنے جنریٹر سے اور پیٹرول اور ڈیزل کی مدد سے انرجی پروڈیوس کرنی ہے، تو آپ اس کی کاسٹ افیکٹونیس دیکھیں نا کیا ہوگی۔ ہم تو اپنی جو انڈسٹری ہے اور بزنس ہے اس کے جتنے بھی جو اس کی فاؤنڈیشنز کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ تو ہم پرووائڈ نہیں کر رہے۔ ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ بھی اس کے خون کا پیاسا ہوتا ہے انڈسٹری اور بزنس کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اور مراحل طے کرنے پڑتے ہیں ایکسپورٹس کے لیے یا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، وہ کوئی ایسے فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوتی، ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہوتی ہے بزنس کی اور انڈسٹری کی۔ تو یہ اس میں ایک چیز شہزاد اور میں ایڈ کروں گا، جو پچھلی میں بات کر رہا تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ جہاں پہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، ایک فیکٹر اور ایڈ کر لیں، وہ ملک بھی نہیں ترقی کر سکتا جو ریجنل سٹیبلٹی نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ دیکھیں کنفرنٹیشنز ہونا یا ایشوز ہونا، کون سا کنٹری ہے جس کے نہیں ہیں؟ کیا مڈل ایسٹ کے اندر سیریس ایشوز نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ یو اے ای نے یا قطر نے یا سعودی عرب نے یا اسرائیل نے، کیا انہوں نے وہاں پہ ترقی نہیں کی اپنے ایشوز کو اوور کم کر کے، چاہے وہ ریزالو نہیں ہوئے؟ کیا ٹرکی نے اپنے جو اس کا سائپرس کا مسئلہ ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی کیا ٹرکی ترقی نہیں کر رہا؟ کیا چائنا جو ہے تائیوان کا مسئلہ ہوتے ہوئے بھی، ساؤتھ چائنا سی کا ایشوز ہوتے ہوئے، رشیا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، سب کے ساتھ ایشوز ہونے کے باوجود کیا وہ ایک ریجنل سٹیبلٹی قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ تو دیکھیں یہ مثالیں جو ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کوئی یونیک کوئی نمونہ نہیں ہے دنیا میں کہ ہمارے پہ کوئی بھی مثال نہیں جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہوتی۔
ہمیں کوئی بھی مثال دی جائے نہیں یہ ہمارے پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. تو پھر آپ دنیا میں کیا, میں نے یہی پہلے کہا تھا نا, احمد جواد صاحب, نئی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں آپ. اگر ہسٹری میں آپ جیسی کوئی مثال نہیں ہے, میں اس پہ اسی کو آگے بڑھا دوں, اسی یہی بات جو آپ نے کی ہے, ریسنٹ پاس نہیں ہے, کون سی مثال پہ آپ اپنے آپ کو اپلائی کرنا ویری چاہتے رائٹ, ہیں. اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا سن لیجئے گا کہ ابھی جو پاکستان میں سرمایہ کاری آنی ہے یا آئے گی, یا ہم نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے, لیور کرنا ہے, تو اس پہ بہت بڑا ایک بات آتی ہے کہ جی بڑا سلو کام چلتا ہے یہاں پہ, اور جو اس وقت کی حکومت ہے یا وزیر اعظم ہے وہ اپنے کام کی رفتار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ تیز کام کرتے ہیں, چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. سو کیا ان کا جو ویژن یا جو سپیڈ ہے وہ نیچے آپ کو نظر آئی سول بیوروکریسی میں, کیونکہ آپ ایک امپورٹنٹ آفس پہ بیٹھے ہیں اور چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی مارچ سے پہلے تقریباً 4.25 سال یہاں پہ ایک ایسی حکومت رہی اور ایسی قیادت رہی کہ جس نے نہ صرف ہماری جو کور گلوبل ریلیشن شپس تھیں امریکہ, چائنا اور سعودی عربیہ سے, اس کو نقصان پہنچایا, بلکہ انہوں نے ایک ایکیوٹ گورننس کرائسس اور ایک بہت ہی ڈونڈلنگ اکنامک سچویشن وہ چھوڑ کے گئے. تو پچھلے 6-7 مہینے سے ہم یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم از کم پاکستان نے اکنامیکلی ڈیفالٹ نہیں کیا, ریلیٹیولی اکنامک کنڈیشنز بیٹر ہوئیں, اور ساتھ میں ایک ریلیٹیو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی گورنمنٹ نے آئی. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 ماہ کا آپ دیکھ لیں گلوبل ڈپلومیسی کے اندر, یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, 1.5 مہینہ پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اب سیکا آ گیا, 27 کنٹریز آف دی انٹائر ایشین کانٹیننٹ, اور ساتھ میں ہر ایونٹ پہ آپ یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ لارجسٹ نمبرز آف سائڈ لائن میٹنگز جو پرائم منسٹر شہباز صاحب کی ہیں وہ ایڈیشنل ہیں, جو کہ پرسنل ٹو پرسن ریپو ڈپینڈ ہوتا ہے. سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ جو 4 سال کی ایک ملک کی بدنامی ہو رہی تھی, اور جو ہمارا ایک اپنا ایک قسم کا جو ایکچوئل ہمارا وہ ہے ایک ایٹریبیوٹس ہیں اس قوم کے, اور ان کی جو یعنی فورن اور ڈومیسٹک اس کی جو جس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی, بڑی بدنامی بھی ہو رہی تھی, تو ہم نے کم از کم وہ ریکلیم کر لیا. یہ مجھے ایک بالکل کلیئر کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے اس حکومت کے 6-7 مہینے اور 4 سال کی وہ جو بدنامی تھی, اور جس میں چونکہ میری کشمیر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ویسے بھی, تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کشمیر کا سودا کیا ہے. بیکاز کوئی ریئیکشن نہیں ہمیں نظر آیا 2019 اگست کا, جو اتنا خوفناک انڈیا کا سٹیپ لیا, اس میں کوئی ریئیکشن نہیں ہے. آئی سی جے کے پاس انسٹنٹلی ہم جا سکتے, وہ بھی اب اتنے عرصے کے بعد آپشن ہم لوز کر گئے نا, کہ جب کوئی انٹرنیشنل ایکارڈ کی وائلیشن ہو تو اسی وقت انسٹنٹلی آپ کو جانا چاہیے نا کہ کاز کریٹ ہوا ہے. سو وہ ہمیں آپشن پچھلے تھوڑے مہینوں میں اگست کے بعد اویلیبل تھی, ان لوگوں نے نہیں کیا. باقی میرے پاس بہت فیکٹس ہیں کہ اس میں آرام سے پروو کر سکتا ہوں کہ کشمیر کا سودا اگر کسی شخص نے کیا ہے وہ آپ کا عمران خان ہے. کیسے بھئی دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز کی 2 رپورٹس آئیں اگست 2019 سے پہلے کہ بھئی آپ اس ایشو کو آپ اپنا UN ہیومن رائٹس کونسل کے اندر لے کے جائیں. نو ریئیکشن ایٹ آل. ایونٹ ہونے سے پہلے 1 سال یعنی پروگرام بھی ہوا, یعنی مسلمز کا باقاعدہ قتل و غارت ہوئی دہلی کے اندر. انہوں نے اپنا ایک ہندو پلگرمز کا ایک پروسیس شروع ہوا. سو دیر ور کلیئر انڈیکیٹرز. میسج یہاں سے کیا تھا؟ میسج یہ تھا شہزاد کہ جی ہم تو وش کرتے کہ جی مودی صاحب پرائم منسٹر بنے, یہ میسج تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہو گیا آپ کے پاس, آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ آپ نے جناب سولیڈیرٹی پہ لوگوں کو کہا کہ جی اسکول سے باہر آ جائے, ادھر کر جائے. بھی انٹرنیشنلی آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے تو یہ کشمیر یا بھارت سے جو معاملات ہیں یا جو بھی پالیسی بنتی ہے اس میں یقیناً وزیر اعظم کی بھی انپٹ ہوتی ہے یا ان کی فائنل سے ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, سروسز ہیں, ہماری ایجنسیز ہیں, ان کی بھی انپٹ ہوتی ہے. تو آئسولیشن میں وزیر اعظم کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, فورن پالیسی وی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ چونکہ یہ کانفلکٹ زون ہے, اس میں انٹیلیجنس نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, اس میں آرمی کا بھی ہمیشہ ہوگا. اگر یہ پیسفل زون ہو جائے گا تو ظاہر ہے سیویلینز ول ٹیک. یہ میرا آرگومنٹ پرسسٹنٹ رہا ہے. ٹھیک.
پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر, جہاں بھی جانا ہے چاہے یو این جنرل اسمبلی یا کسی بھی فورم میں آپ نے آرٹیکولیٹ کرنا نا. اگر آپ کی انٹینشن ہی نہیں کچھ اور ہے, اگر آپ انٹرسٹ ہی کوئی اور سرو کر رہے ہیں, اگر آپ مودی سے فیسینیٹ ہو رہے ہیں. اور میرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے شہزاد, دیکھو پاکستان 79 پہ اپنے راستے سے ادھر ہوا ہے نا, اور اس کے بعد فنڈامنٹلزم کا, اور اس کے بعد ٹیرورزم اینڈ وار آن ٹیرورزم, ہیئر وی آر. ہندوستان 2019 کے اندر اس جگہ پہ انٹر ہو رہا ہے جب ہم 79 میں گئے تھے. یہ 40 سال کا مسئلہ ہے. اب یہ بولتے ہیں نا کہ جی احمد جواد صاحب بولتے ہیں کہ جی نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کوئی بندہ انڈیا کے ساتھ پیس کی بات کرے تو ایک دم ٹیگ لگ جاتا ہے. نہیں, یہ بھی 20 سال پرانا آرگومنٹ ہے. آج کل ہندوستان میں ٹیگ لگتا ہے اگر وہ پاکستان کی بات کریں. ٹھیک, رولز ہیو ریورسڈ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک. فہیم سردار صاحب, یہ اگر اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں, بھارت تعلقات اور معاشی طور پہ ہمیں کتنے چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے, وہ بھی. لیکن ایک چیز جو میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کل جو سیلابی صورتحال ہے, اور اس اپنی تقریر میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ جی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہم اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ خبر نیوزی لینڈ سے چند روز پہلے آئی کہ انہوں نے جانوروں کے فضلے پہ, ان کے چارے پہ, ان کے گھومنے پھرنے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے کہ یہ بھی گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ کرتے ہیں. تو ایک اتنی اسٹرکٹ میجرز ایک ملک لے سکتا ہے تو ہم تو چلیں چین یا بھارت کو نہیں روک سکتے کہ جی آپ آلودگی زیادہ نہ پھیلائیں. اپنے جو انٹرنل ہمارے جو سیف گارڈز ہیں ان کو تو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہم کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے ذرا سوچ تھوڑا سا مجھے 2 منٹ صرف دیں گے کہ ہم کبھی کبھار اپنے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے, انسان اپنے آپ کو بہت ایک سخت ہائی اسٹینڈرڈ پہ لے کے رکھے اس طرح. بٹ ہم ایک بہت بڑی سی چیز ہے جو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان پہ تقریباً 15 سال ایک اے سیمیٹرک وار ہوئی ہے جس میں 5000 بام پھاڑے گئے جس کے کالے اور سفید دھوئیں تھے. کالا از نان پلاسٹک, وائٹ از پلاسٹک. پلاسٹک کی زیادہ ایکسپلوژن ہوتی ہے. پلاسٹک C4 تو پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے, تو C4 اور RDX کہاں سے آیا پاکستان. سو وہ جب آپ فیکٹر اٹھا کے جب ہم کسی کو کمپیئر کرتے ہیں نا, اور ریجن کو, یہ وہ, آپ صرف وہ فیکٹری صرف ان میں ڈال کے جب ایک ماڈل رن کریں گے نا تو وہ سارے ملک فیل ہو جائیں گے ماں سوا پاکستان کے. کمنگ ٹو نیوزی لینڈ, دیکھیں نیوزی لینڈ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ملک جس نے اس ٹائپ کے مسئلے فیس ہی کبھی نہیں کیے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس ٹائپ کے پاکستان نے اپنی ایگزسٹینشیل ایک وار لڑی ہے جو جیتی ہے, اے سیمیٹرک وار کو سیمیٹری کے ساتھ ہی لڑ کے ہم نے جیتا ہے. یہ انہرڈ آف. اس میں میں سوری ایک سوال اور پوچھ لوں اس میں. ہم ہمارا جو شیئر ہے گلوبل وارمنگ میں لیس دین 1%, نیگلیجبل, نہ ہونے کے برابر. لیکن جو ہم ان 7 یا 6 ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں اور خطرے کی زد میں ہیں, تو جب ہم خطرے کی زد میں ہیں, ڈسپائٹ کہ ہم نے وار لڑی ہے, ڈسپائٹ ٹیررزم کا ہم نے خاتمہ کیا ہے, بہت سی چیزوں میں ہم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, لیکن پریورٹی آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 7واں ملک ہے یا 6واں ملک ہے جو سب سے زیادہ اس کی زد میں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں میں اسی طرف میں آ رہا تھا کہ ہماری اٹینشن ڈسٹریکٹ ہوئی بھی تھی. جب کوئی ملک ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے نا تو ان سے کافی ساری نائسٹیز جو بے شک بہت اہم ہوں, بہت ڈیپ ہوں, بہت ملٹی پلائر ہوں, بہت ان کی ڈیپ روٹڈ ایفیکٹس ہوں, آپ ان پہ توجہ نہیں دے سکتے. اب پاکستان کوشش کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ ریچ کتنی ہماری جلدی ہوئی ہے. ہمارے ایکسپورٹس ہم نے کوشش کی ہے کہ بلڈ کریں. ہم اپنے لاز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ہم کنورجنس آف ریگولیشنس کی باتیں کریں. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک براڈر ویو لینا بہت ضروری ہے. میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کو پروو کر کے دے سکتا ہوں. اگر جس سچویشن جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی, جو بیک ڈراپ ہے ٹو ایوری تھنگ وی آر ڈسکسنگ, اگر یہ کسی اور ملک پہ کی جاتی وہ ملک ایگزسٹ نہ کرتا اس وقت. ابھی اگر ہم کاپ میں تھوڑے پیچھے ہیں, اگر ہم گرین ہاؤس گیسز کی ڈپلومسی پہ تھوڑے سے پیچھے ہیں, میں آئی ایم کنونسڈ کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے, ہم اپ ٹو اسپیڈ ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ وی کین پش دس تھرو. اس میں صرف ایک آخری پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ڈپلومسی کو ہم جو گیلونائز کر رہے ہیں, اس کو جو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے انشاءاللہ بہت جلد اکنامکس کا پورا ایک تھرسٹر ہوگا. جو بہت اکٹھے چلتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اس سے. ٹو جسٹ سم اپ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں اور ہم پہ اتنا وہ ہوا ہے.
ہم کلیم کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کلیم کریں. انہوں نے آگے سے صرف یہ کہا ہے, پھر اس پہ میں ختم کرتا ہوں بات, انہوں نے کہا کہ جی ہم مدد کر دیں گے لیکن ہم کوئی پینلٹی نہیں پے کریں گے, یعنی کہ وہ اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتے. بالکل ٹھیک. فائنلی جی احمد جواد, ابھی اسی موضوع پہ آج جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی معیشت کو تقریباً $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. اب یہ $30 ارب کہنے میں تو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم $1 ارب کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں یا نیگوسیشن کرتے ہیں, یہ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. تو یہ جو $30 ارب کا نقصان ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی, کوئی نہ کوئی پلاننگ کی ہوگی. اور آپ کے خیال میں یہ اگر یہ نقصان پورا کرنے میں آپ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کارکردگی نہیں کہلائے گی حکومت کی؟ احمد جواد صاحب. دیکھیں شہزاد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے کہ جو امپورٹ بل ہے وہ آئل کا ہے, اور آپ دنیا کے شاید ان چند ممالک میں سے ہیں کہ جو اپنی بجلی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ پیٹرول سے یا گیس سے آپ پیدا کرتے ہیں, اور وہ سب کا وہ اس کا شاید 90% حصہ جو ہے وہ ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں, یعنی ہم ڈالرز میں پے کر کے تو ہم انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ پھر آپ نے کہاں سے ترقی کرنی ہے. اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا جو ڈیسیشن لیا, جو کہ میں کئی سالوں سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی میں چیختا رہا ہوں اس کے اوپر کہ خدا کے لیے آپ کے نیکسٹ ڈور ہے انڈیا کا. مجھے تو بار بار میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو قریب ایگزامپل ہو نا, اس سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے 2008-10 میں شروع کیا تھا جواہر لال نہرو سولر مشن, اور اس کے ساتھ ہی ونڈ کا بھی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا. آج وہ 80,000 میگا واٹ بجلی صرف سولر اور ونڈ سے پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہماری ٹوٹل اس وقت 20-22 ہزار ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے, وہ سولر اور ونڈ سے صرف جو ہے نا وہ کوئی 80,000 میگا واٹ کر رہے ہیں. اب یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 10,000 میگا واٹ کا سولر کا جو پروجیکٹ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, یہ اسی طرف قدم ہے. آپ سب سے پہلے اپنے جو اخراجات ہیں, آپ نے چونکہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا, ڈالر کہاں سے آئیں گے, یہ $30 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں دیکھیں یا تو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں یا آپ وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم کریں. اس میں سب سے پہلے جو ہے میں تیل کو سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ اپنا ریلائنس جو ہے ہائیڈل پاور کے اوپر لے جاتے ہیں, جیسے کہ ٹھیک ہے ڈیمز بن رہے ہیں, آپ اس کے علاوہ سولر اور ونڈ پہ چلے جائیں, اور اگر آپ 1-2 سال کے اندر اپنا میجر ریلائنس جو ہے آلٹرنیٹ انرجی پہ اور ہائیڈل انرجی پہ لے آئیں, تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ سیو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس اور انڈسٹریل پالیسیز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے, اس لیے کہ وہ بزنس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی بڑی بزنس فرینڈلی انڈسٹریل فرینڈلی پالیسیز آتی ہیں. لیکن ابھی تو فائر فائٹنگ چل رہی ہے, ابھی تو جو تباہی ڈیمیج ہوا ہے اسی کو کر رہے تھے اور اوپر سے سیلاب آ گیا. لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہماری ایک انٹرنیشنل جو اس میں بھی میں بہت ڈیمیج ہوا تھا, بالکل ٹھیک, وہ کچھ ہماری کریڈیبلٹی بہتر ہو رہی ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب فائنلی جی, ابھی ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جی بہت پاکستان میں جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز ہیں, عالمی رہنما ہیں, اوکیزن کے علاوہ بھی وہ بائی لیٹرل جیسے وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ ہے, اس پہ ہوتا تھا. کچھ عرصے سے یہ سلسلہ نہیں رہا. آپ کے خیال میں اب اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ایک ینگ آپ کے فورن منسٹر ہیں, بہت اچھا ان کا انٹریکشن ہے, ان کا سٹائل ہے, پرائم منسٹر بھی آپ کے جو ہے ایک ڈائنامک آدمی ہیں. جی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور ایک جو آپ نے گورننس کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو لرن دی آرٹ آف ڈوئنگ مور ود لیس. دیکھیں ریسورس کنسٹرینٹ ہے تو آپ اس کے لیے اپنے ریسورسز کو ویسٹ نہیں کر سکتے ہیں, یو کی ناٹ اسپریڈ دیم ٹو تھن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لرن کرنا ہوگا کہ جتنا بھی اس وقت ریسورس کنسٹرینٹ ہے, انہوں نے جواد صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی سولر پاور کی, لیکن کیا ہم اب اس ملک کی اس حکومت کی
मैं इसको तनकीद के वास्ते नहीं कह रहा, मैं एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर गौर कर रहा हूँ कि क्या सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है इफ़ इट्स द फ्यूचर वेव और उससे मुल्क को इतनी ज़्यादा आसानी से वो हासिल हो सकती है, तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन हैं जिनको रिजॉल्व करना बड़ा ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब, फ़हीम सरदार साहब, अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने आज जिन बातों का अयादा किया और जो सबसे अहम बात कि भारत को उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो बामकसद कोई ऐसे इक़दाम उठाएगा जिससे नतीजा खेज़ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकें, जो कि ख़ित्ते की खुशहाली के लिए बहुत अहम है। और ये बात जो है सोचने की भारत को ज़रूरत है कि अगर भारत समझता है वाकई इस खित्ते में खुशहाली आनी चाहिए, उसके अपने मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि कोई ना कोई मुस्बत जवाब वज़ीर आज़म की इस ऑफ़र का दिया जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, एक बार फिर इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।